من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم محترم صدر اجلاس، حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ-نشین ماں اور بہنوں، آج اس اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے تاریخ اہل حدیث، اور میں اپنی گفتگو کی ابتدا مالیگاؤں کے ایک عظیم الشان شاعر اقبال نذیر کے اس شعر سے کر رہا ہوں کہ زمانہ کتنی ہی تبلیغ تیرگی کر لے، زمانہ کتنی ہی تبلیغ تیرگی کر لے، ہم ہی بتائیں گے مفہوم روشنی کیا ہے۔ تو آئیے بلا کسی تمہید کے پہلی روشنی کی طرف آتے ہیں، یعنی قرآن حکیم کی طرف۔ یزید ابن ہارون کہتے ہیں قلت لحماد ابن زید یا ابا اسماعیل هل ذکر اللہ عز وجل اصحاب الحدیث فی القرآن فقال بلا الم تسمع الى قوله لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیہم رواہ الخطیب فی شرف اصحاب الحدیث واسنادہ صحیح۔ اس روایت کی سند صحیح ہے، اور اس روایت کو امام خطیب بغدادی اپنی مشہور کتاب شرف و اصحاب الحدیث کے اندر لائے ہیں۔ یزید ابن ہارون کہتے ہیں کہ میں نے حماد ابن زید سے سوال کیا کہ اے ابو اسماعیل یہ بتائیے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اہل حدیث کا ذکر قرآن میں کیا ہے؟ هل ذکر اللہ عز وجل اصحاب الحدیث فی القرآن، کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اہل حدیث کا ذکر کیا ہے؟ فقال بلا، تو حضرت حماد ابن زید نے کہا کیوں نہیں، الم تسمع الی قولہ، کیا تو نے اللہ کا یہ قول نہیں سنا؟ اسی میں تو اللہ نے اہل الحدیث کا ذکر کیا ہے۔ وہ قول کیا ہے؟ لیتفقہوا فی الدین، ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو دین کی فقہ حاصل کرے، دین کی سمجھ حاصل کرے، اور لوگوں کو ڈرائے جب دین کی سمجھ حاصل کرنے کے بعد ان کی طرف لوٹے۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی
کہ یہاں یہ کہا گیا کہ دین کی فقہ حاصل کرے. ایک حدیث پاک میں حدیث کو فقہ کہا گیا ہے. دلیل یہ حدیث پاک. وان زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه الى من هو افقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه رواہ ابو داؤد فی کتاب العلم. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث کو ایسے ہی کتاب العلم کے اندر لائے ہیں. حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اللہ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے جو میری ایک حدیث کو سنے, اسے یاد کرے اور اس کو لوگوں تک پہنچا دے, کیونکہ بہت سارے فقہ کے حامل ان سے زیادہ فقہ والے موجود ہوتے ہیں, اور یہ بتایا آخر میں کہ ہر فقہ کا حامل فقہ والا فقیہ نہیں ہوتا. اس حدیث پاک کے اندر لفظ فقہ حدیث کے معنی میں ہے لیتفقہوا فی الدین, وہ دین کی سمجھ حاصل کریں, یعنی احادیث رسول کے اوپر کمانڈ حاصل کریں, اور لوگوں کی طرف جب لوٹے تو ان کے سامنے جب مسائل حیات پیش کیے جائیں تو قرآن اور احادیث نبویہ کی روشنی میں ان پیش آمدہ مسائل حیات کا حل پیش کریں. حماد ابن زید کے اس قول کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اہل الحدیث کا ذکر فرمایا ہے. حافظ عماد الدین ابن کثیر جن کی تفسیر متداول ہے اور ہر خاص و عام ان کی تفسیر ابن کثیر سے واقف ہے, حافظ عماد الدین ابن کثیر نے سورہ بنی اسرائیل جو 15ویں پارے میں ہے اس کی اس آیت یوم ندعو کل اناس بامامہم, جس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دوزخ میں بھی لوگ جائیں گے تو گروہ در گروہ جائیں گے اور ہر گروہ کا ایک امام ہوگا. اسی طریقے سے جنت میں بھی جائیں گے تو گروہ در گروہ جائیں گے اور اس گروہ کا بھی ایک امام ہوگا. اب ہر گروہ کا ایک امام ہوگا, جیسا کہ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم, اس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اس آیت کریمہ کی شرح میں حافظ عماد الدین کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں فقال بعض السلف هذا اکبر شرف لاصحاب الحدیث لان امامہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ بعض سلف نے اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ بتایا ہے, یہ فرمایا ہے کہ اس آیت کریمہ میں اہل حدیثوں کے لیے بہت بڑے مقام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا شرف ہے, اس لیے کہ ان کے امام اس دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. گویا اس دوسری آیت سے بھی پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل الحدیث کا ذکر قرآن حکیم میں بھی کیا ہے. یہ پہلی روشنی تھی. اب ہم دوسری روشنی یعنی احادیث نبویہ کی طرف پلٹتے ہیں. سلسلے میں پہلی حدیث اس طرح وان عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق حتى تقوم الساعة قال یزید بن ہارون ان لم یکونوا اصحاب الحدیث فلا ادری من هم رواہ الخطیب فی شرف اصحاب الحدیث وقال هذا حدیث صحیح موقوفا، گویا کہ یہ حدیث موقوف ہے مگر صحیح ہے، اور اس روایت کے راوی حضرت عمران بن حسین ہیں۔ حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ برابر حق کے اوپر جمع رہے گا، اور حق کے خلاف جو بھی باطل فرقہ سر اٹھائے گا اس کی سرکوبی کے لیے یہ کھڑے ہو جائیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے، یعنی قیامت تک کہیں بھی حق مجروح ہو رہا ہو تو حق کی مدد کے لیے، حق کے دفاع کے لیے یہ طائفہ، یہ گروہ برابر موجود رہے گا۔ میری امت کا یہ گروہ، اس کی تشریح کرتے ہوئے قال یزید بن ہارون، یزید بن ہارون طائفۃ من امتی کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لم یکونوا اصحاب الحدیث فلا ادری من هم، اگر اس طائفہ سے، اس گروہ سے مراد اگر اہل الحدیث نہیں ہے تو فلا ادری من هم، تو میں نہیں جانتا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ یہ حدیث پاک بھی بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کے ذریعے اہل الحدیث کی وضاحت فرما دی ہے، ان کی علامتیں بتلا دی ہیں، ان کا وظیفہ بتا دیا ہے، ان کا کام بتا دیا ہے۔ یہ پہلی حدیث تھی جو حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ دوسری حدیث وان سعید ابن یعقوب الطائی او غیرہ قال ذکر ابن المبارک حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من ناواهم حتی تقوم الساعة قال ابن المبارک هم عندي اصحاب الحدیث رواہ الخطیب فی شرف اصحاب الحدیث وقال هذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت سعید ابن یعقوب تائی کہتے ہیں کہ ابن المبارک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ذکر کی۔ ذکر ابن المبارک حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ابن المبارک نے ذکر کی۔ کون سی؟ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، کہ میری امت کا ایک گروہ ہوگا جو ہمیشہ حق کی مدد کرتا رہے گا، اور لا یضرهم من ناواهم، ناوا یناوی مناوات کا مطلب مخالفت کرنا، مخالفت کرنے والوں کی مخالفت ان کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتی، کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتی، یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ قیامت تک لوگ ان کی مخالفت کرتے رہیں گے اور مخالفین کی مخالفت ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد ابن المبارک کہتے ہیں قال ابن المبارک، ابن المبارک کہتے ہیں ہم عندی اصحاب الحدیث، میرے نزدیک یہ طائفۃ من امتی، میری امت کا ایک گروہ، یہ کون ہے؟ میرے نزدیک اصحاب الحدیث ہیں۔ گویا کہ اس دوسری حدیث کے اندر بھی اشارہ ملا اصحاب الحدیث کا، اہل الحدیث کا۔ تیسری حدیث اس طرح وان معاویہ بن قرۃ عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسد اہل الشام فلا خیر لکم لا تزال طائفۃ من امتی منصورین لا یضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة قال محمد بن اسماعیل قال علی بن المدینی هم اصحاب الحدیث رواہ الترمذی فی کتاب الفتن۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ کتاب الفتن کے اندر، ترمذی شریف کے اندر اس روایت کو اسی طریقے سے لائے، اور راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت معاویہ ابن قرہ ہیں۔ حضرت معاویہ ابن قرہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شام کے لوگوں کے اندر فساد آ جائے تو تمہارے لیے کوئی بھلائی کی بات نہیں ہے، تمہارے لیے خیر نہیں، اور میری امت کا ایک گروہ برابر رہے گا، منصورین برابر رہے گا اور منصور رہے گا۔ منصور کا مطلب اللہ کی طرف سے اس کی مدد ہوتی رہے گی، اور لا یضرهم من خذلهم،
ان کو رسوا کرنے والے کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے، ان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے حتی تقوم الساعہ، یہ جنگ قیامت تک جاری رہے گی، اور مخالفین ان کو رسوا کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو برا بھلا کہیں گے، ان کو تکلیف پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، لیکن اللہ ان کی حفاظت کرے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت تک اس طائفہ کی حفاظت کرے گا۔ یہ ہے اس فرقے اور اس طائفہ کا مقام۔ اب یہ طائفۃ من امتی، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے استاذ امام علی ابن مدینی کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں قال محمد بن اسماعیل، حضرت امام بخاری یہ فرماتے ہیں کہ میرے استاذ علی ابن مدینی نے یہ فرمایا کہ طائفۃ من امتی سے مراد اصحاب الحدیث ہیں، ہم اصحاب الحدیث۔ لوگ ترمذی پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، کیا ان کے سامنے سے یہ روایت نہیں گزرتی؟ یہ روایت تو کتاب الفتن میں موجود ہے کہ قال محمد بن اسماعیل، گویا کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی خیال ہے کہ طائفۃ من امتی سے مراد اصحاب الحدیث ہیں، اور وہ اپنے استاد کا حوالہ دیتے ہیں علی ابن مدینی کا، گویا کہ ان کے استاد کا بھی وہی خیال ہے کہ طائفۃ من امتی سے مراد اہل الحدیث ہیں۔ قال محمد بن اسماعیل قال علی بن المدینی ہم اصحاب الحدیث۔ یہ کہاں ہے روایت؟ یہ ترمذی کتاب الفتن کے اندر ہے۔ آئیے اب یہ جان لیں کہ اس فرقے کی، اس طائفہ کی، اس جماعت کی، اس گروہ کی پہچان کیا ہے۔ چلیے پہچان کے لیے ایک حدیث پاک، جیسے کوئی بچہ گم ہو جائے تو کسی کو ملتا ہے تو اعلان کرواتا ہے کہ ایک بچہ جس کی عمر 10 سال ہے، کالی شرٹ پہنے ہوئے ہے، کالی پینٹ پہنے ہوئے ہے، گورا رنگ ہے، اور یہ بول نہیں پا رہا ہے، اپنا پتہ نہیں بتا پا رہا ہے، جن کا یہ بچہ ہو براہ کرم فلاں مقام سے اس بچے کو حاصل کر لیں۔ علامتیں دیکھ کر کے لوگ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں اور اس بچے کو پہچان کر کے اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروہ کی جو پہچان بتائی ہے، آئیے ان احادیث کو دیکھیں جن کے اندر طائفۃ من امتی کی علامتیں، سائنس جو بتلائی گئی ہیں وہ دیکھ لیں، کیا یہ علامتیں اس گروہ کے اوپر، جماعت کے اوپر فٹ ہوتی ہیں کہ نہیں۔ پہلی حدیث اس طرح، وان عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یاتین علی امتی ما اتى بنی اسرائیل حذف النال بالنال حتى ان كان منهم من اتى امه علانیۃ لكان في امتی من يصنع ذلك وان بنی اسرائیل تفرقت على 72 ملة وتفترق امتی على 73 ملة كلهم في النار الا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما انا علی واصحابی رواه الترمذی فی کتاب الایمان۔ حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان کا اللہ ہے، اور جیسا کہ معلوم ہوا راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے جو بنی اسرائیل کے اوپر آ چکا ہے، اسی طریقے سے جیسے جوتے کا ایک تلا دوسرے تلے کے برابر ہوتا ہے، اور بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت ان کے کاندھے پر لات رکھ کر کے 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سارے فرقے جہنمی ہوں گے، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، ایک فرقہ ناجیہ ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول 73 فرقوں میں بٹ جانے والی آپ کی یہ امت جن میں 72 لوگ جہنمی ہوں گے، وہ فرقہ بتائیے جو جنتی ہوگا، وہ فرقہ جو فرقہ ناجیہ ہے جس کے بارے میں آپ فرما رہے کہ وہی جنت کے اندر جائے گا، اس کی علامت بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت بتاتے ہوئے، سائن بتاتے ہوئے یہ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں، ظاہر ہے کہ جس پر میں ہوں اسی کے اوپر میرے صحابہ ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس پر تھے؟ ما انا علیہ، جس کے اوپر میں ہوں اسی کے اوپر صحابہ، تو جس کے اوپر میں ہوں، اب ہم قرآن حکیم سے پوچھتے ہیں کہ قرآن حکیم تو بتا کہ جس کے اوپر تو اترا، اللہ نے تجھے جس کے اوپر اتارا وہ کس پر تھا؟ مانا علیہ، کس پر تھا؟ رسول تو یہ بولا ہے جس پر میں ہوں اس طریقے پر قیامت تک جو لوگ چلیں گے، جو گروہ چلے گا وہی جنتی ہوگا۔ تو ما انا علیہ، جس پر میں ہوں، قرآن حکیم تو بتا کہ تو جس کے اوپر اترا وہ کس پر تھا؟ سورہ احقاف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جواب ارشاد فرمایا قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين۔ آپ فرما دیجئے ہمارے حبیب کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، جس طرح پہلے رسول تھے اسی طریقے کا میں بھی ایک رسول ہوں، کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں۔ پہلے کے رسول اگر غیب کا علم نہیں رکھتے تھے، میں بھی غیب کا علم نہیں رکھتا۔
پہلے کے رسول اگر انسان تھے، میں بھی انسان ہوں، کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، اور مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے۔ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، مجھے یہ معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے۔ علم غیب کی نفی کر دی گئی۔ اچھا، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف اسی چیز کی اتباع کرتا ہوں جو میرے اوپر وحی کی جاتی ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ نبی وحی الہی کے اوپر تھا، سوال یہ ہے کہ نبی کے اوپر کیا اترتی تھی، کیا وحی ہوتی تھی، وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن المقدام ابن معدی کریبہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ الا یوشک رجل شبعان علی ارکتہ یقول علیکم بہذا القرآن فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوا وما وجدتم فیہ من حرام فحرموا الا لا یحل لکم لحم الحمار الاہلی ولا کل ذی ناب من السبع ولا لقطة واحد الا ان یستغنی عنها صاحبها ومن نظر بقوم فعلیہم ان یقروا فإن لم یقروا فعلیہ ان یوقبهم بمثل قراہ، رواہ ابو داؤد فی کتاب السنہ۔ حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ ابو داؤد شریف کتاب السنہ کے اندر اس پوری روایت کو، جس کے راوی حضرت مقدام بن معدی کریبہ سے لائے ہیں، میں نے پوری روایت ریفر کر دی ہے جیسا کہ میری عادت ہے۔ حضرت مقدام بن معدی کریبہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو، الا بیہولڈ، غور سے دیکھو، سنو، کیا؟ انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، بے شک مجھے کتاب یعنی قرآن دیا گیا ہے، ومثلہ، اور اسی کے مثل، اسی کے ساتھ ایک اور چیز دی گئی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف قرآن نہیں دیا گیا، صرف کتاب نہیں دی گئی، بلکہ اسی کے مثل، اسی کے ساتھ ایک چیز دی گئی، اسی کا مثل ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگرچہ قرآن حکیم فضیلت میں اور تلاوت میں حدیث سے مقدم ہے، مگر استنباط میں اور احتجاج میں صحیح حدیث قرآن حکیم کے برابر ہے، صحیح حدیث قرآن حکیم کے مثل ہے۔ الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، گویا کہ صحیح حدیث کا انکار گویا کہ قرآن حکیم کا انکار ہے۔ الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، صحیح حدیث اگر آ جائے تو وہ استنباط اور استشہاد اور احتجاج میں برابر ہے قرآن حکیم کے، اس لیے کہ اس حدیث پاک میں حدیث رسول کو قرآن کا مثل کہا گیا، اور صرف قرآن نہیں اترتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی شرح اترتی تھی، گویا کہ متن کبھی اپنی شرح سے جدا نہیں ہوتا۔ دلیل یہ حدیث پاک۔ ابھی اسی حدیث پر رکے رہیے، دلیل کے لیے دوسری حدیث دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس حدیث پر آتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم۔ حضرت امام حاکم رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب مستدرک علی الصحیحین میں کتاب العلم کے اندر یہ روایت انہی لفظوں میں لائے، میں نے پوری روایت ریفر کر دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس روایت کے راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، ان دونوں کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کہ اللہ کی کتاب دوسرے میری سنت۔ اس سے استدلال نہیں کرنا ہے، آخری ٹکڑے سے، وَلَن يَتَفَرَّقَا، فرق کس کو بولتے ہیں؟ مانگ کو۔ اب دیکھیں یہ بال ملے ہوئے ہیں، یہ بال ملے ہوئے ہیں، برابر ہے؟ اب کیا ہے، بیچ سے اس کو مانگ نکال دیتے ہیں ایسے، کچھ بال ادھر ہو گئے کچھ بال ادھر ہو گئے، یہ ہوگا فرق۔ مانگ کو کہتے ہیں فرق، یعنی ملی ہوئی چیز کے درمیان ایک خط فاصل کھینچ دینے کو فرق کہتے ہیں۔ وَلَن يَتَفَرَّقَا، دونوں کے اندر فرق ہو ہی نہیں سکتا، دونوں جدا ہی نہیں ہو سکتے، خط فاصل کھینچا ہی نہیں جا سکتا، یہاں تک کہ دونوں میرے پاس حوض کے اوپر آ جائیں۔ وَلَن يَتَفَرَّقَا، فرق ہو ہی نہیں سکتا، دونوں ملے ہوئے ہیں، انٹر ڈیپینڈنٹ ہے، ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے کتاب دی گئی اور اسی کے ساتھ ایک اور چیز دی گئی، سنت اور حدیث، اور آپ نے فرمایا خبردار، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایک پیٹ بھرا آدمی اپنی چھپر کھٹ کے اوپر تکیہ لگائے ہوئے، گاؤں تکیے کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے بولے گا کہ حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے قرآن کافی ہے، علیکم بہذا القرآن، یہ قرآن کافی ہے، فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوا، اس کے اندر جو حلال پاؤ اسے حلال سمجھو، وما وجدتم فیہ من حرام فحرموا، اس کے اندر جو حرام پاؤ اسے حرام سمجھ لو، بس
تمہیں احادیث نبویہ کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استشہاد کرتے ہوئے فرمایا الا لا یحل لکم لحم الحمار الاہلی، پالتو گدھے کا گوشت تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ یہ استشہاد ہے کہ قرآن حکیم از اول تا آخر پڑھ جاؤ، وہاں گدھے کی حرمت منصوص نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گدھے کی حلت اور حرمت کو سمجھنے کے لیے احادیث نبویہ کی طرف پلٹنا ضروری ہے۔ یہ استشہاد ہے نبی کا، الا لا یحل لکم لحم الحمار الاہلی ولا کل ذی ناب من السبع، اور ہر وہ جانور جس کے دانت پوائنٹڈ ہوں اور جس کو ہم کچلیوں والے دانت کہتے ہیں۔ اب کوئی یہ سوال کرے کہ حدیث سے ثابت کیجئے کہ چوہا کھانا حلال ہے یا حرام؟ حرام ہے، اس لیے کہ اس کے دانت کچلیوں والے ہوتے ہیں۔ بلی کھانا حلال یا حرام؟ حرام ہے، اس لیے کہ دانت کچلیوں والے۔ کتا کھانا حلال یا حرام؟ حرام، اس لیے کہ دانت کچلیوں۔ شیر کھانا حلال یا حرام؟ حرام، اس لیے کہ دانت کچلیوں کے۔ استدلال کرتے چلے جائیے، ایک کلی مسئلہ بتا دیا گیا، جزئیات کا استنباط کرتے چلے جائیے، اور اسی کا نام استخراج ہے، دیٹ از کالڈ ڈیڈکشن، یعنی کلیات سے جزئیات کا استخراج کرنا۔ الا لا یحل لکم لحم الحمار الاہلی ولا کل ذی ناب من السبع۔ استدلال اس حدیث پاک سے اتنا ہی کرنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف کتاب نہیں دی گئی، قرآن نہیں دیا گیا، بلکہ اس کے ساتھ حدیث دی گئی۔ اب دیکھیے، ان اتبع الا ما یوحى الی، دو چیزیں دی گئیں، قرآن اور حدیث، اور میں وحی کی اتباع کرتا ہوں جو میرے اوپر وحی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب قرآن بذریعہ وحی، حدیث بذریعہ وحی۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں کس پر ہوں؟ میں وحی پر ہوں، بالفاظ دیگر میں قرآن اور حدیث کے اوپر ہوں، اس لیے کہ دونوں کی دونوں منزل من اللہ ہیں۔ وما انا الا نذیر مبین، میں تو ایک کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں، اللہ ثابت ہوا۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، ما انا علی، یعنی میں قرآن و حدیث کا متبع ہوں، اس لیے کہ دونوں منزل من اللہ، دونوں وحی ہیں۔ الا ما یوحى الی، اب بتائیے، ما انا علیہ و اصحابی کے اندر علامت بتا دی گئی کہ اہل الحدیث کی پہچان کیا ہے؟ جس پر میں ہوں، نبی کس پر؟ قرآن و حدیث پر، لہذا اہل الحدیث قرآن و حدیث کو تو فالو کرتے ہیں۔ ایک علامت ملی، ایک سائن ملی جو فٹ ہوتی ہے صرف اسی فرقے کے اوپر، لا تزال طائفۃ من امتی، اہل حدیث کے اوپر فٹ ہوتی ہے۔ چلیے دوسری حدیث کی طرف پلٹتے ہیں، بڑی عجیب و غریب حدیث ہے اور بڑا پیارا استدلال ہے، سانس روک کر کے سنو۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول زمرۃ تدخل الجنۃ علی صورۃ القمر لیلۃ البدر والذین علی آثارہم كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة قلوبهم على قلب رجل واحد لا تباغض بينهم ولا تحاسد لكل امرئ زوجتان من الحور العين يرى مخسوقهن من وراء العظم واللحم، رواہ البخاری فی کتاب بدء الخلق۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب بدء الخلق کے اندر لائے، راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت غور سے سنیے اس حدیث پاک سے استدلال دیکھیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا، اول زمرۃ تدخل الجنہ، میں نے بتایا کہ لوگ گروہ در گروہ جنت کے اندر جائیں گے۔ ہٹاؤ اس کو، لڑکے کو ہٹاؤ یہاں سے۔ اول زمرۃ تدخل الجنہ، پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا، اس کا مطلب لوگ گروہ در گروہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کا ایک امام ہوگا۔ تو اول زمرۃ تدخل الجنہ، پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا، کیفیت کیا ہوگی؟ بتایا گیا علی صورۃ القمر لیلۃ البدر، ان کا چہرہ ایسے ہوگا جیسے 14ویں رات کا چاند۔ علی صورۃ القمر لیلۃ البدر، اتنے خوبصورت ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند ہوگا۔ اچھا، اور اس کے بعد والذین علی آثارہم، ان کے آثار کے اوپر یعنی ان کے بعد جو جائیں گے وہ کیسے ہوں گے؟ کأحسن کوکب دری فی السماء ضاءۃ، آسمان میں سب سے روشن حسین ستاروں کی طرح ہوں گے۔ والذین علی آثارہم کأحسن کوکب دری فی السماء ضاءۃ، آسمان میں سب سے روشن حسین ستاروں کی طرح ان کے چہرے ہوں گے۔ یہ جو ان کے پیچھے جانے والے ہیں، یہ پہلا گروہ چلا گیا، اس کے بعد ان کے بعد والے گروہ جا رہے ہیں، یہ کیسے ہوں گے؟
کأحسن کوکب دری فی السماء ضاءۃ. اچھا، قلوبہم علی قلب رجل واحد، ان سب کے دل ایک آدمی کے دل کی طرح ہوں گے. ایک آدمی کے دل کی طرح. اب بتایا گیا کہ ہر ایک آدمی کو 2 بیویاں ملیں گی حور عین میں سے. دو، اور کیسی ہوں گی؟ اتنی حسین. اللہ، یرا مخ سوقہن من وراء العظم واللحم، ان کی پڈلیوں کا جو گودا ہوگا ہڈی کے اور گوشت کے پیچھے سے دکھائی دے گا. اتنی حسین ہوں گی. اللہ، یرا مخ سوقہن من وراء العظم واللحم، اتنی حسین ہوں گی. لوگ معمولی صورت کی لڑکیوں کے لیے اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے ہیں، جان خطرے میں ڈال دیتے ہیں. ارے جان خطرے میں ڈالو تو ایسی عورتوں کے لیے ڈالو. یرا مخ سوقہن من وراء العظم واللحم، جن کی پڈلیوں کا گودا مخ سوقہن من وراء العظم واللحم، ہڈی اور گوشت کے پیچھے سے دکھائی دے، اتنی حسین ہوں گے. استدلال یہ کرنا ہے کہ پہلا گروہ جو جنت کے اندر جائے گا ان کے دل ایک آدمی کے دل کی طرح ہوں گے. اسی سے استدلال کرنا ہے مجھے. اب بتائیے، جتنے اہل الحدیث ہیں سب کا دل ایک ہی آدمی کے دل کی طرح ہے کہ نہیں؟ کتاب و سنت، تیسرا چوتھا ہم کچھ نہیں جانتے. الا قلب رجل واحد. اس کے علاوہ آپ جتنے بھی فرقے ہیں آپ دیکھ لیجئے. پہلا فرقہ آیا کرامیہ، اس نے کیا کہا کہ ایمان نام ہے تصدیق بالقلب کا. قلب سے تصدیق کر دو، دل سے تصدیق کر لو، بس کافی ہے. نہ اقرار باللسان کی ضرورت ہے، نہ عمل بالارکان کی ضرورت ہے. صرف ایمان نام ہے تصدیق بالقلب کا. اس کے بعد مرجئہ آئے، انہوں نے کہا کہ ایمان نام ہے تصدیق بالقلب کا اور اقرار باللسان کا، عمل کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد مرجئہ کے بعد آتے ہیں خوارج. خوارج کہتے ہیں کہ ایمان نام ہے دل سے تصدیق کا، زبان سے اقرار کا، عمل بالارکان کا، مگر اگر کوئی آدمی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو تو ایمان سے نکل کر کے کفر میں پہنچ جاتا ہے. گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہو جاتا ہے. یہ دیکھیے ڈس بیلنسنگ ہو گئی. اس کے بعد آئے معتزلہ، انہوں نے کہا ایمان نام ہے دل سے تصدیق کا، زبان سے اقرار کا، اعضاء سے عمل کا، مگر گناہ کبیرہ کا مرتکب ایمان سے تو نکل جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے، مگر کفر میں داخل نہیں ہوتا. یہ منزلۃ بین منزلتین رہتا ہے، بیچ میں ہینگ رہتا ہے، لٹکا ہوا رہتا ہے. یہ نہ اسلام میں رہتا ہے نہ کفر میں رہتا ہے. اس کے بعد اہل الحدیث کا یہ عقیدہ بتایا گیا کہ ایمان نام ہے تصدیق بالقلب کا، اقرار باللسان کا اور عمل بالارکان کا، تینوں کے مجموعے کا نام. اور گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا، بلکہ توبہ کرے تو گناہ کتنا بھی کر لے، توبہ کے بعد گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ جنتی ہو جاتا ہے. اب دیکھیے، اور عجیب بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی اہل الحدیث ہیں سب اسی بات کے قائل ہیں. دلیل، امام المحدثین، رئیس الفقہاء والمحدثین، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتبت عن 1080 نفسا لیس منہم الا صاحب حدیث ولم اکتب الا من قال الایمان قول وعمل. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 1080 اساتذہ سے حدیثیں لی ہیں. کتبت عن 1080 نفسا، میں نے حدیث لی ہے 1080 اساتذہ سے. اچھا، لیس منہم الا صاحب حدیث، اس میں کوئی ایسا نہیں تھا جو محدث نہ ہو.
اور اہل الحدیث نہ ہو. لیس منہم الا صاحب حدیث, ان میں کوئی ایسا نہیں تھا جو صاحب الحدیث نہ ہو. ولم اکتب, میں نے کسی ایسے محدث سے حدیث نہیں لی ہے, الا من قال, مگر وہ اس بات کا اعتقاد رکھتا تھا کہ ایمان نام ہے قول اور عمل دونوں کا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ محدثین کی پوری جماعت یہ اس بات کی قائل ہے کہ ایمان نام ہے تصدیق بالقلب کا, اقرار باللسان کا اور عمل بالارکان, تینوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے. اس کا مطلب محدثین کے دل ایک جیسے ہیں اس لیے کہ ان کا عقیدہ ایک جیسا ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ ان کے علاوہ سارے کے سارے لوگوں کے دل الگ الگ ہیں. امام ابو حنیفہ فرما رہے کہ نماز کے اندر 7 فرض ہیں, صاحبین یہ کہہ رہے کہ 6 ہیں. چلیے نماز ہی کے اندر فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے. ثابت یہ ہوا کہ اس حدیث پاک سے قلوبہم علی قلب رجل واحد سے مراد اہل الحدیث ہیں, یا چلو محدثین ہیں. ابھی میں ثابت کروں گا کہ کیا اہل الحدیث سے مراد صرف محدثین ہی ہیں. چلیے ایک علامت ملی ہم کو, ایک سائن ملا, قلوبہم علی قلب رجل واحد, اس طائفہ کے دل ایک آدمی کے دل کی طرح ہوں گے. اللہ اکبر. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے یہ ریمارک, یہ تفسیرہ کتنا عجیب و غریب ہے کہ کتبت ان 1080 نفسا لیس منہم الا صاحب حدیث ولم اکتب الا من قال الایمان قول وعمل. سارے محدثین کے دل ایک آدمی کے دل کی طرح, سب کی فکر ایک آدمی کی فکر جیسی. ایک سائن یہاں ملا. اب آگے بڑھتے ہیں. یہ حدیث پاک جسے میں اب بیان کرنے والا ہوں, جس کے اندر صاف صاف وہ سائنس اور علامتیں بتا دی گئی ہیں جو پوری اہل الحدیث پر فٹ ہوتی ہیں. حدیث اس طرح, وعن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال طائفة من امتی علی الحق منصورین لا يضرهم من خالفهم حتى یاتی امر اللہ عز وجل. رواہ ابن ماجہ فی کتاب المقدمہ فی باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کتاب المقدمہ کے اندر باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ حدیث لائے. راوی جیسا کہ معلوم ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تزالو, گنتے جاؤ, برابر رہے گی, برابر رہے گی, یعنی دنیا کبھی ان سے خالی نہیں ہوگی. جی دنیا ان سے کبھی بھی خالی نہیں ہوگی. یہ لا تزالو کا مفاد ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ برابر رہے گی, نبی کے دور میں بھی رہے گی, صحابہ کرام کے دور میں رہے گی, دنیا کبھی ان سے خالی نہیں ہوگی, وہ جماعت رہے گی. کیا اماموں کے نام پر فرقے بنانے والے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد وہ لوگ ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں سن 80 کے اندر, انتقال ہوتا ہے 150 کے اندر. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں 150 کے اندر اور انتقال ہوتا ہے 204 کے اندر. حضرت امام مالک پیدا ہوتے ہیں سن 90 کے اندر, انتقال ہوتا ہے 189 کے اندر. حضرت امام احمد بن حنبل پیدا ہوتے ہیں 164 میں اور انتقال ہوتا ہے 241 کے اندر. اب بتائیے 80 سے پہلے کوئی امام ہے ہی نہیں. ان اماموں کے نام پر جو فرقے بنے ہیں, کیا یہ فرقے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ لا تزالو کے اندر داخل ہیں؟ لا تزالو برابر رہے گی. اب لا تزالو سے برابر رہے گی یعنی امام ابو حنیفہ سے پہلے بھی یہ جماعت رہے گی, سن 80 سے پہلے بھی ہے. ظاہر ہے کہ فرقے بعد میں بنے, یہ فرقے تو اس حدیث میں آ ہی نہیں سکتے, اس حدیث کے دائرے میں داخل ہی نہیں ہو سکتے, خارج ہے سب. لا تزالو برابر رہی. اچھا طائفتن, ایک ہی کرو ہوگا, وہ یہ کہتے 4, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ایک ہی کرو ہوگا. یہ 2 علامتیں ہوئی. لا تزال طائفۃ من امتی, میری امت کے. اچھا علی الحق, یہ تیسری علامت بتائے گی. اب آئیے ہم دیکھ لیں کہ حق کے اوپر ہوں گے. حق سے کیا مراد ہے؟ اللہ غور سے سنیے, حق کس کو کہا ہے قرآن حکیم میں اور حدیث پاک میں؟ اللہ نے اور اس کے رسول نے. آیت کریمہ دیکھیے, الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم. وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا اور ایمان لائے اس چیز پر جو
نازل ہوئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، بما نزل علی محمد وہو الحق من ربہم، قرآن حکیم یہ لوگوں کے رب کی طرف سے حق ہے۔ اس آیت کریمہ سے صاف معلوم ہوا کہ یہاں حق سے مراد قرآن حکیم ہے۔ آ گیا قرآن۔ اب حدیث کیا ہے؟ وہ بھی حق ہے کہ نہیں؟ حق ہے۔ دلیل یہ حدیث پاک۔ وعن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اريد حفظه فنهتني قریش وقالوا اتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فامسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومى بإصبعه إلى فيه فقال اكتب والذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق رواه ابو داؤد في كتاب العلم۔ حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب العلم کے اندر لائے، راوی جیسا کہ معلوم ہے حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ادا کو لکھ لیتا تھا۔ كنت اكتب كل شيء اسمعه، جو نبی سے سنتا تھا میں لکھ لیتا تھا۔ کیوں؟ کتابت ثابت ہوئی، جس طرح قرآن لکھا جاتا تھا حدیث بھی لکھی جاتی تھی، اور ارید حفظہ تاکہ لکھ کر کے میں یاد کروں، جیسے قرآن یاد کیا جاتا تھا تو حدیث بھی لکھ کر کے صحابہ یاد کرتے تھے، ارید حفظہ میں اس کو بائی ہارٹ کرنے کے لیے لکھ لیا کرتا تھا۔ تو قریش کے لوگوں نے مجھے منع کیا اور کہا کہ تو جو کچھ سنتا ہے نبی سے لکھ لیتا ہے، اتکتب کل شیء تسمعہ، سب لکھ لیتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں لکھ لیتا ہوں۔ کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں۔ یہ تمام صحابہ کرام کا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں جی۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، یتکلم فی الغضب والرضا، کبھی غصے میں بولتے ہیں کبھی خوشی میں بولتے ہیں۔ تو غصے میں بولتے ہیں تب بھی لکھ لیتا ہے، وہ غلط ہو سکتا ہے غصے میں آپ بولیں تو غصے کی حالت میں بھی جو آپ بولیں اسے بھی لکھ لیتا ہے، خوشی کی حالت میں بولیں تب بھی لکھ لیتا ہے، کیوں ایسا کرتا ہے؟ فامسکت عن الکتاب، کہتے ہیں کہ میں کتابت سے رک گیا، حدیث لکھنا بند کر دیا، لیکن میرے دل میں یہ بات کھٹک رہی تھی۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فذکرت ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ سے جو کچھ میں سنتا تھا اس کو لکھ لیا کرتا تھا، لیکن قریش کے لوگوں نے مجھے منع کیا کہ آپ بشر ہیں، آپ کبھی غصے میں بات کرتے ہیں اور کبھی خوشی میں بات کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ غصے کی حالت میں آپ کچھ غلط بول جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے، اپنی انگشت مبارک سے اپنے ہونٹوں کی طرف اشارہ فرمایا، فاوما باصبعہ فی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک سے، اپنی انگلی سے اپنے منہ کی طرف اشارہ فرمایا، فقال اکتب، اے عبداللہ ابن عمر ابن عاص لکھتا جا، والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، اس منہ سے جو کچھ نکلتا ہے سب حق ہی نکلتا ہے، چاہے غصے میں بولوں چاہے خوشی میں بولوں۔ گویا کہ آپ خوشی میں بولے تب بھی حق ہی زبان سے نکلتا ہے، غصے میں بولے تب بھی حق ہی نکلتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ زبان نبوی سے جو چیز نکلتی ہے وہ حق، قرآن حکیم سے معلوم ہوا کہ حق نام ہے قرآن کا، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حق نام ہے حدیث پاک کا، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے۔ پتہ یہ چلا علی الحق، حق کے اوپر ہوں گے، یعنی قرآن و حدیث، قرآن و حدیث مراد ہے، حق سے قرآن سے ثابت ہوا، حدیث سے ثابت ہوا، اور اہل حدیث کا یہی منہج ہے کہ قرآن اور حدیث ہی کو فالو کرو، مضبوطی سے پکڑو۔ تو کتنی علامتیں ہوئی گنو، لا تزالو برابر رہیں گے، ایک طائفتن ایک ہی گروہ ہوگا، اور علی الحق حق کے اوپر ہوگا، یعنی قرآن و حدیث کو فالو کرنے والا ہوگا، منصورین منصور ہوگا، منصور کا مطلب غالب ہوگا، غالب ہوگا، اور غلبہ ہر طریقے کا، خاص طور سے دلائل کا غلبہ، دلائل کا غلبہ، اور غلبہ اس طریقے سے کہ مسلمانوں کو پریشانی سے، تکلیف سے نجات دے دے ہوئے۔ مثلا غور سے سنیے، ایک مسئلہ آیا، سعودی عرب کے علماء کے سامنے ایک مسئلہ درپیش ہوا کہ 25 لاکھ 30 لاکھ حاجی حجاج یہ حج کرنے کے لیے آتے ہیں، شیطان کو کنکری مارنے کے لیے رمی جمار کرتے وقت بہت تکلیف ہوتی ہے، کچھ لوگ گر پڑتے مر جاتے ہیں، تکلیف ہو جاتی ہے، تو ایسا کیا جائے کہ چند فلورز بنا دیے جائیں، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور، کچھ نیچے سے رمی جمار کریں، کچھ فرسٹ فلور سے، کچھ سیکنڈ فلور سے، کچھ تھرڈ فلور سے، کچھ اور فورتھ فلور وغیرہ سے۔ تو کیا یہ فلور بنانا جائز ہے رمی جمار کے لیے؟ میں نام ہے سعودی علماء نے فتویٰ دیا کہ یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ مسلمان مشکل میں ہیں، سعودی علماء نے فتویٰ دے دیا کہ جائز نہیں ہے،
اللہ رحم فرمائے علامہ ابن باز کے اوپر انہوں نے کہا جائز ہے. تمام علماء سعودیہ پریشان حیران، انہوں نے دلیل مانگی. حضرت عبداللہ ابن باز رحمہ اللہ نے دلیل دی. وہ دلیل جو ان کے سامنے تھی میں پیش کر دیتا ہوں ان کی طرف سے. عن ابن جریج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابرا يقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتاخذوا مناسككم فاني لا ادري لعلي لا احج بعد حجتي هذه. رواہ مسلم فی کتاب الحج. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الحج کے اندر لائے. راوی حضرت جابر ہے. حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت جابر کو یہ فرماتے سنا کہ میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کے دوران، آپ نے زندگی میں صرف ایک حج کیا ہے. نبی نے کتنے حج کیے؟ ایک حج، فرسٹ اینڈ لاسٹ. اور عمرے کتنے کیے؟ 4. زندگی میں آپ نے 4 عمرے کیے ہیں اور ایک ہی حج کیا ہے. یہ حج جو آپ کر رہے ہیں اور جس حج کا حوالہ حضرت جابر دے رہے ہیں یہ فرسٹ اینڈ لاسٹ ہے. یہی پہلا بھی ہے یہ آخر بھی ہے. حضرت جابر فرما رہے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرمی علی راحلتہ یوم النحر، میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کے دوران دیکھا کہ آپ رمی جمار کر رہے ہیں، شیطان کو کنکری مار رہے ہیں اس حال میں کہ آپ اپنی اونٹنی کے اوپر سوار ہیں. استدلال، اونٹنی کے اوپر سوار ہیں. رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرمی علی راحلتہ، تو کوئی آدمی اگر نیچے سے رمی جمار کرے جائز ہے، سواری کے اوپر سے کرے جائز ہے. اب اوپر ہیں آپ، فلور بنا دیا جائے جائز ہے، 2 فلور بنا دیا جائے جائز ہے، 3 فلور بنا دیا جائے جائز ہے. رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرمی علی راحلتہ یوم النحر، میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے حج میں رمی جمار کر رہے ہیں اپنی اونٹنی کے اوپر. علی راحلتہ یوم النحر، یوم نحر کے. تو اہل حدیث علماء یہ امت کی روح ہے، امت کی جان ہے، اور جب تک ایک اہل حدیث زندہ ہے تب تک قیامت نہیں آئے گی الحمدللہ. اب دیکھیں لا تزالو برابر رہیں گے، یہ بات فٹ ہوتی ہے صرف اہل الحدیث پر. دوسرے طائفتن ایک گروہ ہوگا انہی پر فٹ ہوتا ہے. علی الحق، حق قرآن و حدیث اس کو فالو کر رہے ہیں. منصورین دلائل کے اعتبار سے بھی غالب، امت کو پریشانیوں سے نکال دیں، اور مناظرہ ہو تو مخالف کا ناطقہ بند کر دیں. دلائل کے اعتبار سے بھی منصور. اور ایک گلی میں کوئی اہل حدیث ہو چند دنوں کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ پوری جماعت بن گئی ہے، یہ منصور نہیں تو اور کیا، یہ کسی اور جماعت کے اوپر فٹ ہوتا ہی نہیں ہے. لا یضرہم من خالفہم، مخالفت برابر ہوتی رہے گی. کیا کیا نہیں کیا گیا ہے. انگریزوں کے زمانے میں تو ان کے ساتھ وہ کچھ کیا گیا ہے کہ جس پر انسانیت شرمسار ہو جائے، اور کیا ہے اپنوں نے. پہلے تو مقلدین نے اپنی زیر انتظام مساجد میں سے ان کو باہر نکال دیا، اس وجہ سے کہ یہ رفع الیدین کرتے تھے، اس وجہ سے کہ یہ زور سے آمین کہتے تھے، اس وجہ سے کہ یہ سینے پر ہاتھ باندھتے تھے. انہوں نے اہل حدیثوں کو اپنی مسجدوں سے نکال دیا. اس کے بعد ان کو معلوم ہوا کہ انگریزوں کے خلاف جو لڑ رہے ہیں ان میں پیش اہل الحدیث ہیں. انہوں نے وہابی کا لقب دے کر کے ان کو بدنام کرنا شروع کیا کہ انگریزی حکومت کے خلاف یہ وہابی لوگ ہیں. وہابیوں سے مراد کون؟ اہل الحدیث. لہذا جو رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا جاتا، زور سے آمین کہتا ہوا سنا جاتا، سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے دیکھا جاتا، اس کو فوراً اٹھا لیا جاتا. ہزاروں لاکھوں اہل حدیثوں کے مکانات کے اوپر بلڈوزر چلا دیے گئے، ان کی جائیدادیں ضبط کر لی گئیں، تختہ دار پر ان کو لٹکا دیا گیا، ان کی مشقیں کس کر کے گرم گرم
لوہوں سے ان کو داغ دیا گیا، بہت سارے لوگوں کو کالے پانی کی سزا ہوئی۔ مولانا احمد اللہ صادق پوری رحمت اللہ علیہ مدفون ہے انڈمان، جزیرہ انڈمان کے اندر مدفون ہے، اہل حدیث عالم ہے مولانا احمد اللہ صادق پوری۔ یہ ولایت علی صادق پوری کون ہے؟ اہل الحدیث ہیں۔ عنایت علی کون ہے؟ صادق پوری، اہل الحدیث ہیں۔ مولانا جعفر تھانے سری، یہ سب کون ہیں؟ یہ سب مجاہدین آزادی ہیں، اور انگریزوں کے خلاف بغاوت میں، اور ان کو ہندوستان سے، اس سرزمین سے ان کے ناپاک قدم کو اکھاڑنے کے لیے پیش رہے، اور سرحدی علاقوں میں زبردست سرگرم عمل تھے۔ پوری حکومت کی ناک میں دم ہو گیا تھا انگریزوں کی، اس قدر یہ لوگ سرگرم عمل تھے، لہذا ان کو وہابی کہہ کر کے بدنام کیا گیا۔ جہاں ان کو رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا جاتا، پکڑ لیا جاتا، جائیدادیں قرق کرا لی جاتی، اور انگریزی مورخ برک نے، جس کا ترجمہ حسام الدین صاحب نے تصویر کا دوسرا رخ اس نام سے کیا ہے، آپ دیکھیں گے ایسے روح فرسا مظالم اہل حدیثوں کو اوپر ڈھائے گئے کہ تاریخ کے اوراق ایسا لگتا ہے جیسے رو رہے ہوں۔ اس نے لکھا کہ 150 وہابیوں کو کھڑا کر کے جب ان کو گولی مار کر کے ہلاک کر دیا گیا تو ایک بوڑھا انگریز سپاہی غش کھا کر گر پڑا۔ 44 وہابیوں کو پکڑ کر کے لاہور لایا گیا اور توپ کی نال میں باندھ کر کے توپ سے ان کو اڑا دیا گیا۔ میں پوچھتا ہوں کہ اگر فتنہ پروری سے کچھ وقت بچتا ہو تو ہندوستان کی تاریخ آزادی کے اوپر نظر ڈال لو کہ اہل حدیثوں نے کتنا خون بہایا ہے اس دیش کے لیے اور انگریزوں کو یہاں سے بھگانے کے لیے۔ یہ سب کچھ ان کے ساتھ کیا جا رہا تھا۔ محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ ایک اہل حدیث عالم، انہوں نے دیکھا کہ اس طریقے سے اگر پکڑ دھکل جاری رہی تو کوئی بھی اہل حدیث ہندوستان میں زندہ نہیں بچے گا۔ انہوں نے آواز بلند کی اور حکومت کے پاس یہ درخواست بھیجی کہ ہمیں وہابی کہہ کر کے بدنام کیا جاتا ہے، لہذا ہمارا نام وہابی کے لقب سے نہ ذکر کیا جائے بلکہ ہم کو ہمارے پہلے نام سے مخاطب کیا جائے، اور وہ اہل الحدیث ہے۔ یاروں نے پروپیگنڈا کیا کہ اہل حدیثوں کے عالم مولوی محمد حسین بٹالوی نے انگریزوں سے یہ نیا نام لیا اہل الحدیث، لہذا یہ انگریزوں کی اولاد ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ انگریزوں کے انگریزی حکومت میں انگریزوں کے مظالم سے تنگ آ کر کے مولانا محمد حسین بٹالوی نے لقب اہل الحدیث بنوایا نہیں، سرکاری حکومت سے منوایا، بنوایا نہیں منوایا، یہ یاد رہے، بنوایا نہیں منوایا۔ مطلب یہ نہیں تھا درخواست کا کہ ہمیں یہ وہابی لفظ پسند نہیں ہے لہذا وہابی لفظ چھوڑ کر کے کوئی دوسرا نام اہل الحدیث الاٹمنٹ کر دیا جائے، بلکہ 1886 کے اندر جو درخواست گئی ہے مولانا محمد حسین بٹالوی کی، یہ درخواست ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ درخواست دینے والے اپنے آپ کو پہلے سے اہل الحدیث کہتے تھے اور ان کو پہلے ہی سے اہل الحدیث پکارا جاتا تھا، لہذا یہ کہنا کہ انہوں نے یہ نام خیرات میں انگریزوں سے لیا ہے یہ در حقیقت تاریخ کے ساتھ ناانصافی ہے اور تاریخ کے ساتھ ایک بہت بڑا مذاق ہے۔ ہمارا پہلے سے نام اہل الحدیث ہے۔ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اہل الحدیث سے مراد محدثین ہیں، آپ لوگ اس سے مراد نہیں ہیں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ محدث ایک ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب ہوتا ہے عالم بالحدیث۔ اہل الحدیث کا مطلب ہوتا ہے حدیث والے، تو محدث جو ٹرم ہے اس کا مطلب تو ہے عالم بالحدیث، اس کا جاننے والا۔
لیکن اہل الحدیث کے اندر عالم بالحدیث اور عامل بالحدیث دونوں داخل ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ محدث اور اہل الحدیث کے درمیان منطق کی نسب اربع میں سے ایک نسبت عموم خصوص مطلق ہے کہ ہر محدث اہل الحدیث ہے، مگر ہر اہل الحدیث محدث نہیں ہے۔ محدث جو ٹرم ہے اس کا مطلب ہے عالم بالحدیث، اور اہل الحدیث کا مطلب ہوتا ہے عالم بالحدیث اور عامل بالحدیث، حدیث کا جاننے والا بھی اور حدیث کے اوپر عمل کرنے والا بھی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع فتاویٰ کے اندر ان کا ایک قول نقل کیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں وَنَحْنُ لَا نَعْنِي بِأَهْلِ الْحَدِيثِ الْمُقْتَصِرِينَ عَلَى سِمَاعِهِ أَوْ كِتَابَتِهِ أَوْ رِوَایَتِهِ بَلْ نَعْنِي بِهِمْ كُلَّ مَنْ كَانَ أَحَقَّ بِحِفْظِهِ وَمَعْرِفَتِهِ وَفَهْمِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَاتِّبَاعِهِ بَاطِنًا۔ فتاویٰ شیخ الاسلام کے اندر یہ عبارت موجود ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اہل الحدیث سے مراد صرف انہی لوگوں کو نہیں لیتے جو حدیث کو سنتے ہیں، حدیث کی روایت کرتے ہیں، حدیث کو لکھتے ہیں، بلکہ اہل الحدیث سے مراد ہم ان تمام لوگوں کو لیتے ہیں جو حدیث کو یاد کرتے ہیں، حدیث کو جانتے ہیں، حدیث کو پہچانتے ہیں، حدیث کی اتباع کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث کا متبع بھی اہل الحدیث ہے اور حدیث کا علم رکھنے والا بھی اہل الحدیث ہے، لہذا محدث اور اہل الحدیث کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ دوسرے یہ کہ چلو مان لیتے ہیں ہم کہ اہل الحدیث سے مراد محدثین ہی ہیں، لیکن جان لیجئے کہ ہم لوگ انہی محدثین کی جن کو کہہ رہے ہیں کہ محدثین ہی کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے، اور اہل الحدیث جب بولا جاتا ہے تو محدثین ہی مراد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں کہ اہل الحدیث سے مراد محدثین ہی ہیں، لیکن ہم لوگ اپنے آپ کو اہل الحدیث اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم محدثین ہی کے منہج کے پیروکار ہیں، اور ہم حدیث کو اسی طریقے سے سمجھتے ہیں، حدیث کی اتباع اسی طریقے سے کرتے ہیں جس طریقے سے محدثین کرتے ہیں، تو ہم اس معاملے میں محدثین ہی کے منہج کے پیروکار ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ایک ہی چیز کے بارے میں دو نہیں ہو سکتی، کہ محدث کے بارے میں الگ سنت ہو اور محدثین کے منہج پر چلنے والوں کے لیے الگ سنت ہو، اس لیے کہ یہ بات قرآن حکیم سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ انصار میں کے اور مہاجرین میں کے جو سابقون الاولون ہیں وہ، اور پھر ان کی اتباع کرنے والے اخلاص کے ساتھ، دونوں کے لیے حکم لگایا گیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل اور ان کی اتباع کرنے والے دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل اور اس کے تابع دونوں کے لیے اللہ کی سنت یہ ہے کہ ایک ہی حکم دونوں کے اوپر لگایا جائے۔ لہذا آپ کے کہنے کے مطابق اہل الحدیث سے مراد اگر محدثین ہی ہیں چلو مان لیتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو اہل الحدیث اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم محدثین ہی کے منہج کے پیروکار ہیں، لہذا ان کے لیے اللہ کی جو سنت ہے ہم چونکہ اتباع کرتے ہیں، ہمارے لیے بھی قرآن حکیم کی اس آیت کی روح سے وہی سنت جاری ہوگی جو محدثین کے لیے ہے، اس لیے کہ اللہ کی سنت اس بارے میں دو نہیں ہو سکتی، ایک ہی ہے۔ اور ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو پیش نظر رکھے تو بات اور واضح ہو جاتی ہے۔ حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم رواہ مسلم فی کتاب البر والصلۃ والآداب۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب البر والصلۃ والآداب کے اندر لائے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں اور اس حدیث
رسول کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اصل اور متبع دونوں کا حکم ایک ہی ہوتا ہے. لہذا اس اعتبار سے ہمارا اپنے آپ کو اہل الحدیث کہنا بالکل صحیح ہے. اچھا ایک نکتہ بتا رہا ہوں، اگر سانس روک کر کے سنو سمجھ میں آ جائے تو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جائے گی. سوال قائم کرتا ہوں کہ اہل حدیث فرقہ کب بنا؟ سوال سمجھ میں آیا؟ ارے بھائی چپ رہو، بولو کیا، یہ سننے کے لیے آئے ہیں کہ اہل حدیث فرقہ کب بنا؟ یہ میری طرف سے سوال، وہ لوگ بھی کرتے ہیں. جواب یہ ہے، سوال اہل حدیث فرقہ کب بنا؟ جواب فرقہ تب بنتا ہے جب اپنی اصل سے جدا ہو. اہل الحدیث تو اپنی اصل سے کبھی جدا ہی نہیں ہوئے، جب سے حدیث ہے تب سے وہ. فرقہ جب بنتا ہے جب کوئی اپنی اصل سے جدا ہو جائے. یہیں پر وہ نقطہ حل ہوا کہ حضرت عثمان غنی نے یہ دوسری اذان کیوں جاری کی؟ بدعت ہے تو ہر بدعت گمراہی ہے، تو گویا کہ حضرت عثمان غنی بدعت کے مرتکب ہوئے. بدعت نہیں ہے، اذان کا مقصد تھا لوگوں کو نماز کے لیے بلانا. آبادی زیادہ ہو گئی، کثر الناس، یہ علت ہے، کثرت تعداد علت ہے. علت پائی گئی تو اذان کو مقام زورا میں دلایا. بدعت کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ یہ فرع اپنی اصل سے جدا ہی نہیں ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ یہ نقطہ سمجھ میں آ جائے تو بہت سارے مسائل آٹومیٹکلی سمجھ میں آ جاتے ہیں. فرقہ جب بنتا ہے جب اپنی اصل سے جدا ہو. اچھا ایک سوال اور قائم کرتا ہوں کہ جب اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھ دیا تو تم اہل الحدیث اپنا نام کیوں رکھتے ہو؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ اہل الحدیث جو نام ہے یہ وصفی ہے، مسلم ذاتی ہے، اور وصفی نام رکھنا جائز، یہ تو حدیث سے ثابت کر رہا ہوں اور عقلی طور پر بھی ثابت کروں گا. پہلے یہ ثابت کروں گا کہ وصفی نام رکھنا جائز ہے. دلیل یہ حدیث پاک. وانی الزہری سمع محمد بن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن ابیہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحى بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس والعاقب وانا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی. رواہ مسلم فی کتاب الفضائل. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو اسے کتاب الفضائل کے اندر لائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا ذاتی نام ایک محمد ایک احمد ہے، اور میرے کئی وصفی نام ہیں. ایک حاشر ہے، ایک عاقب ہے، ایک ماہی ہے، ایک رحیم ہے، وغیرہ وغیرہ. اور ایک نقطہ یاد رکھو کہ کسی ذات کے متعدد صفات اس کی عظمت پر دلیل ہوتے ہیں. نہیں، قرآن حکیم کا مطالعہ کرنے والا طالب علم جانتا ہے کہ قیامت کے بے شمار نام ہیں. یوم التغابن، الواقعہ، الحاقہ، القارعہ، 50 کے قریب اس کے نام. ایک نام یوم التغابن، ہار جیت کا دن. 400 سے زیادہ 400 سے زیادہ ہے، جیسا کہ حضرت فرما رہے. یوم التغابن اسی میں سے ہے. یوم التغابن ہار جیت کا دن. ہار جیت کا دن، اس دن جنتی جیت جائیں گے، کافر ہار جائیں گے. اس وجہ سے اس دن کا نام یوم التغابن پڑا، ہار جیت کا دن. اور کیسی ہار؟ یہاں تو کرکٹ والے ہار جاتے پھر جیت جاتے ہیں، وہاں کوئی آپشن ہے ہی نہیں. ایک دفعہ جو جیت گیا ہمیشہ کے لیے جیت گیا، جو ہار گیا سو ہمیشہ کے لیے ہار گیا. کوئی آپشن نہیں ہے، سیکنڈ آپشن ہے ہی نہیں، آپشن ہے ہی نہیں. جو ہار گیا وہ ہمیشہ کے لیے ہار گیا، جو جیت گیا وہ ہمیشہ کے لیے جیت گیا. لہذا اصل کامیابی در حقیقت آخرت کی کامیابی ہے. وہاں جو کامیاب ہو گیا در حقیقت حقیقی کامرانی، حقیقی کامیابی اسی کو ملی. تو کسی چیز کے متعدد نام، متعدد اسما، اس کی متعدد صفات اس چیز کی، اس ذات کی عظمت کی دلیل ہوتے ہیں. جیسے قیامت ایک امر عظیم ہے، اسی وجہ سے 400 سے زیادہ اس کے نام ہیں. اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ کسی چیز کے متعدد نام اور کسی چیز کی متعدد صفات اس کی عظمت شان کے اوپر دلیل ہوتی ہے.
عربوں کے ہاں، اہل عرب کے ہاں تلوار کی بڑی عظمت تھی، بڑی اہمیت تھی، لہذا انہوں نے صرف تلوار کے لیے 500 الفاظ جمع کیے. 500 ورڈ ہے تلوار کے لیے. تلوار کے لیے کتنے ورڈ ہیں؟ 500 الفاظ ہیں صرف تلوار کے لیے. اتنی رچ لینگویج ہے یہ عربی. تلوار کے لیے صرف 500 ورڈ ہیں، 500 الفاظ ہیں. اتنی رچ لینگویج ہے. گویا کہ تلوار ان کے لیے بہت اہم تھی، لہذا اس کے نام بہت زیادہ. اسی وجہ سے اہل الحدیث کبھی اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، کبھی اصحاب الحدیث کہتے ہیں، اور کبھی سلفی کہتے ہیں، اور کبھی محمدی کہتے ہیں. یہ بہت سارے نام متعدد صفات در حقیقت اہل الحدیث کی ذات مسلم کے عظمت کے اوپر دلیل ہے. اس وجہ سے انہوں نے کئی نام رکھ لیے. اچھا، مسلم نام اللہ نے رکھ دیا تو آپ نے وصفی نام کیوں رکھا؟ اس لیے کہ حدیث سے ثابت ہے وصفی نام رکھنا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام بتائے گئے اور اس کے بعد آپ نے اپنے وصفی نام بتائے، تو وصفی نام رکھنا جائز ہوا. اب منطقی دلیل یہ کہ اگر ذاتی نام کوئی ہے اور اگر وصفی نام رکھا جائے تو یہ جو وصفی نام ہے یہ ذاتی نام کا معرف ہو، مقسم نہ ہو. لفظ یاد رکھا جائے، ذاتی نام کا معرف ہو، مقسم نہ ہو، تعریف کرنے والا ہو، وضاحت کرنے والا ہو اور اس کی وضاحت کرنے والا ہو، تقسیم کرنے والا نہ ہو. اب بتائیے، اسلام از اکول ٹو اہل الحدیث، درست ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ اسلام نام ہے قرآن و حدیث کا. قرآن و حدیث سے جو کچھ باہر ہے وہ اسلام ہے ہی نہیں، لہذا اسلام از اکول ٹو اہل الحدیث. اور اسلام از اکول ٹو اہل الحدیث اور مسلم از اکول ٹو اہل الحدیث. تو اہل الحدیث جو نام ہے ذاتی نام کا معرف ہے، ممیز ہے، مقسم نہیں ہے. اگر حنفی اور شافعی رکھ دیا جائے تو یہ مقسم ہے، لہذا اہل الحدیث رکھنا درست ہے اور کسی شخصیت کی طرف انتساب کر کے نام رکھنا درست نہیں، اس لیے کہ وہ مقسم ہے، تقسیم کرنے والا ہے، معرف اور ممیز نہیں ہے. کیا یہ نام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں بھی تھا؟ جی ہاں تھا. دلیل یہ اثر وعن الشعبی قال کرہ الصالحون الاولون الاکثار من الحدیث ولو استقبلت من امری ما استدبرت ما حدثت الا بما اجمع علیہ اہل الحدیث. تذکرۃ الحفاظ قال الحاکم فی ترجمۃ الشیبی. امام عامر شیبی کے ترجمے میں یہ نقل ہے اور تذکرۃ الحفاظ میں قول موجود ہے. حضرت شیبی فرما رہے کہ پہلے کے نیک لوگ زیادہ حدیث بیان کرنے سے ذرا بچتے تھے، اور وہ بات جو مجھے بعد میں معلوم ہوئی اگر پہلے معلوم ہو گئی ہوتی تو میں وہی حدیث بیان کرتا جس پر تمام اہل الحدیث کا اجماع تھا. اور یہ شیبی کون ہے؟ اوپر کسی کا اجماع، اتنے لوگوں کی تعداد حیرت انگیز ہے. جی چاہتا ہے کہ اس پر بھی ایک حدیث آپ کے سامنے میں پیش کر دوں. حدیث اس طرح وعن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یجیء اقوام تسبق شہادت احدہم یمینہ ویمینہ شہادتہ قال ابراہیم وکانوا یضربوننا علی الشہادت والعہد. رواہ البخاری فی کتاب الشہادات. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الشہادات کے اندر لائے. راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ جب تک آپ حیات ہیں. اب آپ کے زمانے کے بعد کون سا زمانہ بچتا ہے؟ صحابہ کرام کا. اور صحابہ کرام کا زمانہ، اس کے بعد تابعین کا زمانہ. یہ تین زمانے ہیں. خیر الناس قرنی، یہ میرا زمانہ. ثم الذین یلونہم، پھر اس زمانے سے جو لوگ منسلک صحابہ. ثم الذین یلونہم، پھر میرے صحابہ سے جو منسلک ہیں. اس کا مطلب دور نبوی، دور صحابہ، دور تابعین، اور دور صحابہ کے اندر یہ لفظ موجود تھا. اس کا مطلب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین لفظ اہل الحدیث سے اچھی طرح واقف تھے. اب آخری بات رہ گئی، کیا یہ نام رکھنا ضروری ہے؟ جی ہاں ضروری ہے. ضروری ہے. کیوں؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا یہ ہوتا تھا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا حدیث ضعیف ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہہ رہے، کوئی حدیث بیان کر رہے تو اس کا
مطلب یہ تھا کہ جو کچھ آپ بیان کر رہے ہیں وہ سب صحیح ہے. آپ یہ تھوڑی کہتے تھے کہ یہ بیان کر رہا ہوں یہ حدیث صحیح ہے حدیث ضعیف ہے. اور صحابہ کرام بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ حدیث صحیح ہے حدیث ضعیف ہے. اچھا بعد میں جب صحیح حدیثوں کے اندر ضعیف حدیث گھس گئی تو فقہاء نے محدثین نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ حدیث صحیح ہے حدیث ضعیف ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ صحیح حدیث کیا ہے ضعیف حدیث کیا ہے، تاکہ لوگ ضعیف حدیثوں کو چھوڑ کر کے جو انسانوں نے گڑھ لی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر آ جائیں. تو آج پہلے مسلمانوں کے مقابلے میں صرف کافر تھے تو اور نام رکھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آگے چل کر کے جب بدعتیں پھیلی تو مسلم کے ساتھ ساتھ اہل السنہ نام رکھا گیا بدعتیوں کے خلاف. اور سنت کا پتہ چونکہ حدیث سے چلتا تھا لہذا اہل الحدیث انہوں نے نام رکھا، اس لیے کہ اہل السنہ ہو ہی نہیں سکتا کوئی جب تک کہ اہل الحدیث نہ ہو، اس لیے کہ سنتوں کا پتہ حدیث ہی سے چلتا ہے. کوئی سنت ڈھونڈنی ہو تو آپ کہاں ڈھونڈیں گے؟ حدیث ہی کے اندر تو ڈھونڈیں گے. اس کا مطلب اگر کسی نے کہہ دیا اہل الحدیث تو اہل القرآن بھی ہو گیا، اہل السنہ بھی ہو گیا، محمدی بھی ہو گیا، سلفی بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. یہ لفظ اہل الحدیث بہت جامع ہے، یہ در حقیقت ممیز ہے دیگر تمام ان فرقوں کے مقابلے میں جو اپنی خواہشات اور اپنی اہوا، اپنے آراء، اپنے خیالات فاسدہ اور اپنی افکار قاصدہ کے اوپر قائم ہیں. ان سے تمیز دینے کے لیے یہ نام رکھنا ضروری ہو گیا ہے. جیسے کہ محدثین کے اوپر یہ ضروری تھا کہ بتائیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث ضعیف ہے، تاکہ لوگ صحیح اور ضعیف کے درمیان فرق کر کے تمیز کر کے حدیث سے صحیح کے اوپر عمل کریں. ایسے ہی ضروری ہے کہ لوگ یہ نام رکھیں. آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ نام در حقیقت ایک فرقہ ہے. بہت غور سے سنو، لے کر جاؤ آج یہاں سے لے کر کیا جاؤ گے؟ یہ آخری بات. ایک صاحب نے کہا کہ 4 ہی تو فرقے ہیں، یہ 5واں کہاں سے آیا؟ میں نے کہا کہ 4 فرقے کون سے؟ بولے کہ ایک سمندر ہے. بولے ہاں سمندر ہے، اس سے 4 نہریں نکلی تو پانی تو وہی ہے، پانی تو وہی ہے. ایک سمندر ہے 4 نہریں نکلی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نہر، امام شافعی کی نہر، امام مالک کی نہر، امام احمد، 4 نہریں نکلی. یہ 5واں کہاں سے آیا؟ میں نے کہا 5واں وہی سمندر ہے. پانچواں کہاں سے آیا؟ 4 نہریں نکلی، 5واں کہاں سے آیا ہے؟ میں نے کہا وہی سمندر ہی تو ہے، وہی اصل ہے، وہی اہل حدیث ہے. اچھا یہ چاروں تو وہی پانی ہے. بولے پانی تو صحیح تھا. میں نے کہا لیکن آگے چل کے بارشیں ہوئیں اور بڑی گندگیاں آ گئیں سب اس کے اندر. اب اگر صحیح پانی اور صاف و شفاف پانی پینا تو سمندر کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے. اب وہ آیت کریمہ پڑھ لو، تقریر کا اختتام. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ. اگر پانی گدلا ہو جائے تو گدلے پانی کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ڈائریکٹ کنویں کی طرف اصل کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. وہی مطلب ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.